امام حسن علیہ السلام نے ضمانت دی کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ محمد و آل محمد علیہ السلام نے کون کون سے طریقے بیان فرمائے جن پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہماری دعائیں یقیناً قبول ہو جائیں گی۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے اس کی کیا وجوہات بیان فرمائی ہیں؟ میں ہوں سید عامر جعفری۔ دعا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے پکارنا، بلانا، التجا کرنا اور مدد مانگنا۔ مذہبی اصطلاح میں بندے کا اپنے خالق کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری سے اپنی حاجات، مرادیں اور بخشش طلب کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ دعا اپنے رب کے سامنے اپنی ضرورت اور بے بسی کا اظہار ہے۔ مشکلات، پریشانیوں اور مصائب میں دعا مانگنے سے انسان کو دلی سکون اور حوصلہ ملتا ہے۔ دعا ایک بے بس انسان کی آرزوؤں کا اظہار ہے۔ جب اس کے اوپر ضرورتوں اور مصیبتوں کا بوجھ ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے خالق کے حضور پیش ہو کر اپنے لب کھولتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، جو کبھی تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور کبھی ان کی قبولیت میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اور یہاں تک ہوتا ہے کہ جلد باز لوگ مایوسی اور نا امیدی کے جملے بولنے لگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے یہ ضرور سنا ہوگا کہ میں تو دعائیں مانگ مانگ کر بھی تھک چکا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسا ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک ماننے والے احمد بن محمد کے ساتھ ہوا۔ وہ ایک دن امام صادق علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ میں کئی سالوں سے ضرورت مند ہوں اور میں نے بہت دعائیں کی ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں شک پیدا ہوتا گیا۔ امام نے اس کے طرف دیکھا اور پھر غصے میں آ گئے اور فرمایا، اے احمد، ہوشیار رہو کہ شیطان تم پر غالب نہ آ جائے اور تمہیں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ کر دے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ مومن کی حاجت پوری کرنے میں تاخیر کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے راز و نیاز اور حاجت کے لیے زیادہ وقف ہو جائے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی راز و نیاز کی گفتگو سے محبت کرتا ہے۔ خدا کی قسم، بندے کی حاجات کی دیر سے تکمیل اس کی حاجات کے جلدی پورا ہونے سے بہتر ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے احمد بن محمد کو نصیحت کی کہ صبر اختیار کرو اور جائز فائدے کے لیے سخت جد و جہد کرو اور رشتہ داروں سے اپنے تعلق مضبوط بناؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے اور وہ اسے پورا کرتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں؟ کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ اپنے رب کے وعدے سے نا امید اور مایوس نہ ہو؟ لیکن اس کے باوجود دیکھا گیا ہے کہ لوگ سال ہا سال مصیبتوں اور پریشانیوں میں گزارتے ہیں اور پھر جب انہیں کہا جائے کہ دعا کرو یا کوئی ورد وظیفہ کرو تو ان کو یوں لگتا ہے جیسے انہیں کوئی سزا دے دی گئی ہو۔ سال ہا سال مصیبت میں گزارنے والا ایک ہفتہ دعا کر کے ہی کہنے لگتا ہے کہ آج 7 دن ہو گئے ہیں دعا کرتے ہوئے یا پڑھائی کرتے ہوئے، لیکن ابھی تک کوئی اثر نہیں ہوا۔ دعا کوئی بٹن نہیں ہے کہ ادھر آپ آن کریں گے تو فوراً لائٹ جل جائے گی۔ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ فوراً بھی دعا قبول کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے، لیکن اگر دیر ہو جائے تو دعا کو ترک کر دینا یا بدگمانی پال لینا ایک مومن کے شایان شان نہیں ہے، بلکہ ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ اس کی وجہ تلاش کرے کہ کس وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ مولا علی علیہ السلام نے 8 وجوہات بیان فرمائی ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ تم نے خدا کو پہچان لیا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے تمہارے علم نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تم اس کے پیغمبر پر ایمان لائے لیکن اس کی سنت کی مخالفت کی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تم نے اس کی کتاب پڑھی لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ تم زبان سے کہتے ہو کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہو لیکن کام ہمیشہ وہ کرتے ہو جو تمہیں اللہ کے عذاب کے قریب کر دیتے ہیں۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی نعمات کی ضرورت ہے لیکن ہمیشہ کچھ ایسا کرتے ہو جو تمہیں ان نعمات سے دور کر دیتا ہے۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی نعمات کھاتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ساتویں وجہ یہ ہے کہ تمہیں شیطان کا دشمن بننے کا حکم دیا گیا ہے اور تم اس سے دوستی کے منصوبے بناتے رہتے ہو۔
تم شیطان کے دشمن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن حقیقت میں اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ 8ویں وجہ یہ ہے کہ تم نے لوگوں کے عیبوں کو اپنا مقصد بنا لیا ہے اور اپنے عیبوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں تمہاری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جبکہ تم نے خود قبولیت کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا مسئلہ خود حل کر سکتے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کرتے اور اپنا مسئلہ صرف دعا سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خدا ایک شخص کو دولت دیتا ہے لیکن وہ اسے صحیح طریقے سے خرچ نہیں کرتا اور محتاج ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ دولت مند بننے کی دعا کرے گا تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ شخص ہے جو کسی نااہل اور کافر عورت سے شادی کرتا ہے اور اسے طلاق دیے بغیر دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس عورت کی پریشانی سے نجات دے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسی کی ایذا رسانی پر دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے پڑوسی کو تباہ کر دے حالانکہ وہ اپنا گھر بدل سکتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنی دعاؤں کے دیر سے قبول ہونے کا شکوہ نہ کرو جبکہ تم نے خود اس کا راستہ گناہوں سے بند کر رکھا ہے۔ یہ تو تھی دعاؤں کے نہ قبول ہونے یا تاخیر سے قبول ہونے کی وجوہات۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری دعائیں جلد قبول ہوں؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ جو رکاوٹیں ابھی بیان کی گئی ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اس کے بعد معصومین علیہم السلام نے دعاؤں کی قبولیت کی کچھ شرائط بیان فرمائی ہیں۔ اس سلسلے میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تقوی اختیار کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مشکل کے وقت اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ آسانی کے وقت بھی دعا کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو اور اس کا غم دور ہو تو وہ محتاجوں کو مہلت دے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دینی بھائی کی پیٹھ پیچھے دعا کیا کرو، یہ وہ دعا ہے جو بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول ہو وہ کسی کا مشکل مسئلہ حل کر کے دعا کرے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ دعا اور صدقہ ایسی چیزیں ہیں جو ناگزیر تقدیر کو بھی بدل دیتی ہیں۔ قبولیت دعا کا پروٹوکول یہ ہے کہ پاک و پاکیزہ ماحول میں قبلہ رو سکون اور توجہ کے ساتھ بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کچھ تعداد میں درود ہدیہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائے۔ بہتر ہے تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہا پڑھے۔ اب اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر توبہ و استغفار طلب کرے اور خود پر رقت قلب طاری کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت دعا کرو جب تم پر رقت قلب طاری ہو، کیونکہ رقت قلب رحمت ہے۔ لیکن اس سے پہلے اپنا کاروبار حلال کرے، یعنی رزق حلال کھائے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص حلال کھانے کا ایک لقمہ کھاتا ہے اس کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے، خوف خدا سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور اس کی دعا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ یقین رکھو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس طرح سے دعا مانگو اور دعا کے بعد درود پڑھو تو ایسی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کچھ نہ ہو تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔